نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے نسخے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ان پر مسلسل عمل کیا جائے تو انسان فتنوں اور شیطانی چالوں سے بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو مسجد سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مسجدوں کی اسلامی حیثیت اور حقیقی پہلو کو انتہائی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومن اور متقی کا اصل گھر مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا گھر مسجد ہوگا، یعنی جس طرح گھر میں کثرت سے آتا جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی نگرانی اور ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح اگر مسجد کو گھر بنائے گا تو اللہ اس کے لیے ایسی خیر مقرر کر دیں گے جو اس کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار کر جنت تک پہنچا دے گی۔ ایک روایت میں فرمایا، مسجد کو آباد رکھنے والے اللہ کے گھر والے ہیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمارت کی خاص قسم جس کا نام المسجد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ایک نظام ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنائی گئی وہ 5 وقت کی نماز کی جگہ بھی تھی، اس میں صفہ کا مدرسہ بھی تھا، اس کے ملے ہوئے حصے میں مسافر بھی ٹھہرائے جاتے تھے اور زخمیوں کے لیے کیمپ اسی حصے میں لگائے جاتے تھے۔ مقدمے بھی اسی عمارت میں طے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں جو کرنا ہے سب کا نمونہ اسی پہلی مسجد میں قائم کر دیا گیا تھا۔ مانو کہ مسجد نبوی عبادت خانہ بھی تھا، اس میں میڈیکل کیمپ بھی تھا، مسجد ہی میں عدالت بھی تھی، یہاں تک کہ حضرات صحابہ جس تفصیلی تعلیم کے دور سے گزرے اس کا بہت زیادہ حصہ مسجد نبوی میں ہی انجام دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسجدیں میڈیا سیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسجد کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ایک وقت میں دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ مسجدوں کے اس پہلو کو سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے ذمہ دار اس اہم پلیٹ فارم سے سماج کی اصلاح اور تربیت کے تعلق سے کتنا اہم، بنیادی اور بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ فتنے کے اس دور میں بچوں کے کھیل اور پڑھائی سے لے کر سماج کے ہر آدمی کی ضرورتوں کا انتظام مسجدوں سے کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے اور ان کو فتنوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن وہ ہدایت کے کاموں سے خالی ہوں گی۔ آج ہماری مسجدیں تو بڑی عالی شان ہیں لیکن ہدایت کے کاموں سے خالی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسجدوں میں عبادت، ذکر اور تلاوت کا بھی اہتمام رکھا جائے۔ خدمت خلق کے سارے کام بھی مسجد سے انجام دیے جائیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کی ٹریننگ، لائبریری، الگ الگ زبانوں میں قرآن کے ترجمے، دینی کتابیں اور بچوں کے کھیلنے اور پڑھنے کے انتظام، اس کے علاوہ مسجد کی نگرانی اور اس کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات اور پالیسیوں کو سمجھنے اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں مسجدوں سے تعلق مضبوط رکھنے اور ایسے سارے کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے۔ آمین۔